تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. یہ مبارک کا لمحہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واقعی اس ماہ مبارک میں اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنا مقصد جو اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہمیں بھیجنے کا مقصد تھا وہ اس نے حاصل کر لیا. تو وہ یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ کرونا کی وبا نے ہماری عید کی خوشیوں کو پہلے ہی محدود کر رکھا تھا. اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی جو افسوسناک خبر جو کل ہمارے ملک پاکستان میں آئی کہ جو طیارہ گر کر تباہ ہوا، اس میں ہمارے کتنے مسلمان بہن بھائی شہید ہوئے. تو یہ آفات اور یہ حادثات ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. تو جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ جو لینڈنگ سے کچھ جو لمحے پہلے ہی وہ تباہ ہوا، تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے وہ جو مسافر ہوں گے وہ کس قدر بے چین ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے. ان لوگوں نے بھی بہت ساری اپنی عید کی شاپنگ کر رکھی ہوگی. انہوں نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو عیدی دینی ہوگی. انہوں نے کتنی زیادہ پلاننگ کی ہوگی کہیں گھومنے پھرنے کے لیے. تو یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہم لوگ کتنی پلاننگز کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخری مراحل آسان کریں. تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اور ان کی فیملیز کو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ایک اور اہم بات جو مجھے اس حادثے سے سیکھنے کو ملی، جو ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، لیکن وہ 25 گھر جن کے اوپر یہ جہاز گرا، تو وہ بھی کتنے آرام سے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے. ان کو بالکل خبر نہیں ہوگی کہ اچانک ان کے اوپر یہ والی مصیبت آن پڑے گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ ہم اپنے گھر میں اللہ کے حکم سے ہی محفوظ ہیں، ورنہ ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو. اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی خوشی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے رمضان میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو مکمل کیا الحمدللہ. تو انہوں نے ہمیں چھوٹی سی ٹریٹ دی. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں سیلیبریٹ کر لینی چاہیے. بچے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو ہم نے حاصل کیا. اس کے بعد عید کی طرف آتے ہیں کہ عید میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تکبیرات کہنا مسنون ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ تکبیرات کو کثرت سے پڑھیے گا اور اپنی خوشیوں کے لمحوں میں سب کو یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں بھی. اس کے علاوہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری جو بھی تمام ہم نے کوششیں، عبادتیں، ریاضتیں اس ماہ مبارک میں کی اس کو قبول و منظور فرمائے. کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی الفاظ میرے خیال سے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعا دیں. خوشی تو عید کی مبارکباد تو دیں گے، لیکن یہ عید انہی کے لیے ہے جنہوں نے یہ اعمال کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عید کا دن یقیناً شکر گزاری کا بھی دن ہے. اس دن ہم اپنے رب کا بہت بہت شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں شامل کیا، اور خاص کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے ساتھ ہی میں اب ختم کرتی ہوں. آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگ بھی میری دعاؤں میں ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.